آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ضرور محرم کی 9 تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ تو کیا پتہ چلا اس سے؟ تو محرم کی 10ویں تاریخ کے ساتھ محرم کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ مسلمان پر کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آئے، وہ ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 154، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلام المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، آپ اور ہم بخوب جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ ہم اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کی مناسبت سے میں اس موضوع پر چند باتیں کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ماہ محرم، اس مہینے کے نام ہی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ المحرم، اللہ کا حرمت بخشا ہوا مہینہ قرار دیا۔ سب مہینے اللہ ہی کے ہیں، خصوصیت کے ساتھ اس کو اللہ کا حرمت بخشا ہوا مہینہ قرار دے کر اس مہینے کی عظمت اور فضیلت واضح کی گئی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس، اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اسی وقت سے جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، یہی صحیح دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ میرے بھائیوں، 4 مقدس مہینے، حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ایک محرم الحرام ہے، جس مہینے میں ہم قدم رکھ چکے ہیں۔ بقیہ 3 مہینے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت کے مہینے قرار دیے ہیں۔ محترم دوستوں، اسلام سے قبل عرب کے جاہل مشرک بھی ان 4 مہینوں کی تعظیم کرتے تھے۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال، ظلم و زیادتی، فسائی، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ جیسی چیزوں سے، حتیٰ کہ ان مہینوں میں اگر کوئی باپ کا قاتل بھی سامنے آتا، ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے کوئی آدمی اسے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرتا، تعرض نہیں کرتا۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور آخری مہینہ ذی الحجہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلامی سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے کیا اور اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے پر کیا۔ آئیے ماہ محرم کے روزوں کی احادیث میں بڑی فضیلت ہے، اس کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے مہینے کے روزے جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو، اور ایک حدیث کے الفاظ ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں صراحت ہے کہ رمضان کے بعد ماہ محرم روزوں کے لیے افضل مہینہ ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماہ محرم صرف مسلمانوں کے نزدیک ہی بابرکت نہیں بلکہ دنیا کی اکثر قوموں کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اہل عرب محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں زمانے جاہلیت میں قریش عاشوراء کے دن یعنی محرم کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمانے جاہلیت میں اس کی پابندی کیا کرتے تھے۔ یہود بھی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے دریافت کیا، انہوں نے کہا ایک تاریخی دن ہے، اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر اس دن روزہ رکھا، تو ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، یہ یہود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بھائیوں، محرم کی 10 تاریخ کی نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ معزز سامعین و سامعات، مدینہ پہنچنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عاشوراء کے روزے کی حقیقت معلوم ہوئی، محرم کی 10 تاریخ کی روزے کی حقیقت جب معلوم ہوئی، تو جس کا اہتمام یہود اہتمام کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے تم سے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا روزہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10 تاریخ کی اس روزے کی حد درجہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عاشوراء اور رمضان المبارک کے روزوں سے بڑھ کر کسی بھی روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام کرتے اور صحابہ کرام کو بھی اہتمام کا تاکیدی حکم دیتے۔ بخاری کی روایت ہے، ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کی صبح انصار کی بستیوں میں ایک منادی بھیجا، یعنی اعلان کرنے والے کو بھیجا، جس نے اعلان کیا جو شخص روزے سے نہیں وہ روزے کی نیت کر لے، بقیہ دن روزے میں گزار دے۔ جس نے روزے کی نیت کی ہے وہ اپنی نیت برقرار رکھے۔ چنانچہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے۔ جب ان کے بچے بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو ہم ان کے سامنے کھلونے رکھ دیتے تاکہ وہ روزہ مکمل کر لیں۔ اتنی اہمیت اور اتنا اہتمام کرتے تھے محرم کی 10 تاریخ کے روزے کی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عاشوراء کے ساتھ یعنی محرم کی 10 تاریخ کے ساتھ محرم کی 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے کہا اِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، یہ وہ دن ہیں جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں اللہ کے نبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہم آئندہ سال 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے کیونکہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن بَقَيْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں
آئندہ سال زندہ رہا تو ضرور محرم کی 9 تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ تو کیا پتہ چلا اس سے؟ تو محرم کی 10ویں تاریخ کے ساتھ محرم کی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہر انسان، ہر آدمی ایسا ہے، کوئی کام فائدہ کے بغیر نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین انسانی فطرت کو جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک فائدہ، اس کا اجر و ثواب بتاتے ہوئے کہا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم روزہ رکھیں، آمین۔ محترم بھائیوں، محرم کا مہینہ آتا ہے تو سب سے زیادہ عام مسلمانوں کو یہی ایک بات یاد آتی ہے۔ محرم کو گویا کہ ہم اسی چیز سے یاد رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ شہادت حسین۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کے دن ہی حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ایک افسوسناک سانحہ ہے، زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے مختصر بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ہی زندگی میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیا، جو کئی صحابہ کرام کو پسند نہیں آیا۔ بڑے صحابہ کرام تھے، کئی اجلہ صحابہ کرام نے ان کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کیا، جن میں حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اہل کوفہ نے بھی یزید کی خلافت کے بارے میں اپنی ناپسندگی کا اظہار کیا، اور پے در پے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں نے خطوط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، کوفہ تشریف لائیں مدینہ سے، تو ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ والوں کے فریب میں، دھوکے میں آگے۔ کئی ہمدردوں نے سمجھایا، کئی خیر خواہوں نے سمجھایا، آپ کوفہ والوں کی طرف مت جائیے، آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ ان کے فریب میں آ جائیں گے۔ لیکن وہ اپنے ارادے سے باز نہ آئے، کوفہ کی طرف اپنے چند ساتھیوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ بیچ راستے ہی میں کوفیوں کے سازش کا شکار ہو گئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، ایک واقعہ عطا ہو گیا۔ محرم کی 10 تاریخ کا جو واقعہ ہے حسین رضی اللہ عنہ سے تعلق نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ یہود محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دریافت کیا کیوں روزہ رکھتے بھائی؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ اسی محرم کی 10 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور ان کی لشکر سے نجات دی، ان کے ظلم و ستم سے بچایا، بلکہ فرعون اور ان کی قوم کو محرم کی 10 تاریخ کو ہی سمندر میں غرق کر دیا۔ شکریہ کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں۔ محرم کی 10 تاریخ کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے میرے بھائی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے ہیں، یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ لیکن اسلام کے اندر شریعت کا مطالعہ کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، اسلام کے اندر صرف ایک حسین رضی اللہ عنہ ہی شہید نہیں ہوئے، کئی صحابہ اکرام شہید ہوئے میرے بھائی۔ اور شہید ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ ان کے لیے ایک عظیم مرتبہ ہے۔ شہادت کا اسلام میں 3 درجہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو شہید یہ اسلام کے اندر 3 درجہ ہے، اور اللہ کے راہ میں جو شہید ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو شعور نہیں، تم سمجھتے نہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، اللہ رب العالمین کے پاس روزی دیے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو کچھ عطا کر رہا ہے اس میں بہت خوش ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہر سال ماہ محرم میں جس طرح سوگ منایا جاتا ہے، نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، بلکہ خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کی علامت بھی نہیں ہے۔ مسلمان پر کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آئے،
وہ ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 154، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی تو کہتے ہیں ہم خود اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں ہم کہ میت پر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ شریعت کی کیا تعلیمات ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ میت پر نوحہ اور ماتم کرنا شرعاً ناجائز بلکہ حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ دیکھیے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے منہ پیٹا، گریبان پھاڑ لیا، جاہلیت کے بین کیے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، النیاحۃ من امر الجاہلیہ، میت پر نوحہ کرنا جاہلیت کا عمل ہے۔ دیکھیے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں، میت پر نوحہ کرنا، ماتم کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ میں آپ کو اسلامی تاریخ کے حوالے سے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اسلامی تاریخ میں بہت سی اہم شخصیتوں کا قتل ہوا، شہید کیے گئے، مگر کسی کا اس طرح نوحہ نہیں کیا جاتا جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نوحہ کیا جاتا ہے۔ جنگ احد میں دیکھیے 70 جلیل القدر صحابہ قتل کر دیے گئے۔ اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب دیا، لیکن اللہ کے نبی نے ماتم نہیں منایا، سوگ نہیں منایا، نوحہ نہیں کیا۔ اور آگے بڑھیے، حادث رجیع میں 12 صحابہ، حادث بیر معونہ میں 70 صحابہ کو دھوکے سے قتل کیا گیا، جو اسلام کے بہترین داعی اور مبلغ تھے۔ اس واقعے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر صدمہ ہوا، اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 1 مہینے تک ان دشمنوں کے حق میں، ان قاتلوں کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ بھیجتے رہے اور مسلسل بد دعائیں بھیجتے رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نہ سوگ منایا، نہ ان کے لیے کوئی نوحہ، نہ ماتم کی محفلیں منعقد کی۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اسلام باپ دادا کا طریقہ نہیں ہے، اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بھائی۔ اور آپ کو میں بتاتے چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کئی صحابہ کرام شہید کیے گئے، قتل کیے گئے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قتل نماز کی حالت میں ہوا، آپ جانتے ہیں، مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان ذی النورین کا قتل اس بے دردی سے ہوا کہ مخالفین نے 22 دنوں تک آپ کے گھر کو محصور کیا، یعنی گھیرے میں رکھا، کھانے پینے کی چیزوں پر روک لگا دی۔ 22 دنوں کے بعد صدر دروازے سے اندر داخل ہو کر اور آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا۔ اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے، اور خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی دشمنوں نے قتل کیا۔ اس کے علاوہ کئی ایک صحابہ اکرام اسلام کے اندر شہید ہوئے میرے بھائی، قتل کیے گئے۔ اس وقت کے موجود صحابہ کسی بھی صحابہ کے نام پر نہ نوحہ کیا، ماتم کیے، کوئی محفلیں منعقد نہیں کی، بلکہ کوئی مسلمان ایسی حرکت نہیں کی اس وقت۔ تو یہ سب کہاں سے اسلام کے اندر داخل ہو گیا، مسلمانوں کے اندر داخل ہوا؟ آئیے میں آپ اس کی بھی تاریخ بتاتا ہوں۔ دیکھیے تعزیہ اور ماتم کی ابتدا، آپ دیکھیے خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد، انتقال کے بعد، قتل ہونے کے بعد ان کے کئی رشتہ دار موجود تھے۔ کسی نے ان کا نوحہ ماتم جو آج ہوتا ہے اس طریقے کے مطابق کسی نے نہیں کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، صحیح تاریخ پڑھیے، یہ کس کی طرف سے ایجاد کردہ ہے؟ شیعیت اور رافضیت کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صدیوں کی، 300 سال کی گواہی دی، یہ بہترین زمانہ ہے۔ ان 300 سال کے گزرنے کے بہت بعد جو ہے نا، یہ ماتم، نوحہ سب ایجاد کیے ہیں شیعہ اور رافض نے۔ میں آپ کو بتاؤں، اکبر شاہ نجیب آبادی لکھتے ہیں سن 352
352 ہجری کے آغاز میں شیعی حکمران جس کا نام ہے معز الدولہ دیلمی نے 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دینے کا حکم جاری کر دیا، خرید و فروخت کو بالکل روک دیا، شہر اور دیہات کے لوگ ماتمی لباس پہنے علانیہ نوحہ کریں، عورتیں اپنے بال کھولے ہوئے، چہروں کو سیاہ کیے ہوئے، کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں مرتیاں پڑتی، منہ نوچتی، چھاتیاں پیٹتی ہوئی نکلے۔ شیعوں نے اس حکم کو بخوشی مان لیا، مگر سنی جو اہل سنت ہے خاموش رہے، کیونکہ شیعوں کی حکومت تھی۔ اور آگے بڑھیے، اس میں ہم تعزیت کا مطلب بھی ہم کو جاننا چاہیے، کیونکہ کسی کا جب انتقال ہوتا ہے تو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر، مصیبت میں مبتلا دیکھ کر اسے تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا۔ شریعت میں کیا ہے کہ کسی کی موت پر صرف 3 دن کی تعزیت جائز ہے، صرف 3 دن کی تعزیت جائز ہے، جس میں نہ رونا ہے، نہ پیٹنا، نہ چیخنا، نہ چلانا، نہ کپڑے پھاڑنا، نہ گریبان چاک کرنا، نہ سینہ کوبی کرنا، نہ زانوں اور رخساروں پر ہاتھ مارنا۔ لیکن موجودہ دور کے اندر تعزیہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے، جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم ہندوستان جیسے ماحول میں رہتے ہیں، تو ہندوستان کے اندر یہ تعزیہ کی ابتدا کس نے کیا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ ہندوستان میں تعزیہ کی ابتدا تیمور لنگ کے زمانے میں اس کی کوششوں سے سن 880 ہجری اس نے اس کو ہندوستان کے اندر رواج میں لایا۔ بتایا جاتا ہے کہ تیموری دور میں بادشاہ، وزراء اور اعمال حکومت یعنی گورنمنٹ امپلائز جو ہوتے ہیں عام طور پر شیعہ تھے۔ حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے ہر سال کربلا جانا ان کے لیے دشوار تھا، مشکل تھا، اسی لیے تیمور لنگ نے کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے روزے کی نقل منگوائی، کاپی منگوائی اور اسے تعزیے کی شکل میں تیار کر دیا۔ لوگ اس کے ذریعے سے کیا ثواب حاصل کرنا شروع کر دیے، جبکہ اسلام کے اندر غلط چیز ہے، اسلام کے اندر نئی طریقے سے ایجاد کیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جو ہماری شریعت میں نہ ہو، ہمارے تعلیمات میں نہ ہو، ہمارے اسلام میں نہ ہو، وہ رد کر دیا جائے گا، بلکہ وہ آدمی بھی مردود ہوگا، اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے یا نہیں۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہجری سن کا آغاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب امور سلطنت، اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا، سیاسی امور کی انجام دہی میں، سیاسی کاموں کو کرنے میں تاریخ لکھنے کی ضرورت پیش آئی، تاریخ لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت امیر المؤمنین کی جانب سے، بادشاہ کی جانب سے گورنروں کو خطوط پہنچتے، یا گورنروں کی طرف سے امیر المؤمنین بادشاہ کو خطوط جاتے، تو ان پر تاریخ درج نہیں ہوتی، تاریخ نہیں ہوتی تھی، جس سے معاملات کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی۔ اس بنا پر صحابہ کرام نے ضرورت محسوس کی کہ مسلمان ایک مکمل دین، مستقل تہذیب اور مثالی تاریخ رکھتے ہیں، ان کی اپنی ایک اسلامی تاریخ ہونی چاہیے جس کی بنیاد کسی اسلامی واقعے پر ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کو خصوصیت کے ساتھ اس کی طرف توجہ دلائی۔ امیر المؤمنین نے صحابہ کرام کے سامنے یہ تجویز رکھی، سب نے اس کو پسند کیا۔ امیر المؤمنین نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ اسلامی تاریخ کا آغاز کس واقعے سے کیا جائے۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دی، آخر میں یہ طے ہوا اسلامی تاریخ کی ابتدا ہجرت کے واقعے سے کی جائے، کیونکہ ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، تو اسی لیے اسلامی تاریخ کا آغاز جو ہے ہجرت کے واقعے سے کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آخر میں نئے سال کا آغاز اور امت مسلمہ کا طرز عمل، ایک بات یاد رکھیے، دنیا کی ساری قومیں نئے سال کا آغاز خوشی اور مسرت کے جذبات اور نئے عزم حوصلے کے ساتھ کرتی ہیں۔
فعال نیک کے طور پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دیتی ہیں۔ زندہ قومیں، ترقی پسند تحریکات، جمعیات اور آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنے والے افراد اپنے ماضی کا محاسبہ کرتے ہیں، نقائص اور ان کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں، پھر نقصان کی تلافی، حال کی تعمیر، مستقبل کی ترقی کا منصوبہ اور لائحہ عمل بناتے ہیں۔ محترم دوستوں، امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ نئے سال کا آغاز نوحہ اور ماتم سے کرتے ہیں۔ اکثریت کو یہ تک نہیں معلوم کہ ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، وہ صرف یہ جانتے ہیں نواسۂ رسول حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اور شہادت حسین ان کے نزدیک دنیائے اسلام کی سب سے بڑی شہادت ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات سے دوری اور شیعیت سے اثر پذیری کا نتیجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان بدعات و خرافات سے بچائے اور نئے سال کے آغاز میں اپنی ماضی کا محاسبہ کرتے ہوئے مستقبل کے لیے ایسا لائحہ عمل، ایسا پلان تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دونوں جہاں کی کامیابی کا ضامن ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔